مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک بابا نکلے. بادشاہ کو مستی سوجی، مڑ میں تھا. بادشاہوں کی تو بڑی عجیب سچویشن ہوتی ہے، کبھی مڑ میں ہو تو بہت کچھ لٹا دیا، اور کبھی مڑ میں نہ ہو تو پتہ نہیں کیا کر ڈالے. بادشاہ مڑ میں بیٹھا ہوا تھا، بابا نکلے. بادشاہ کو مستی سوجی کہ چلو ذرا بابا سے کچھ مذاق کر لیں. پولیس سے کہا بابا کو بلا کے لے کے آؤ. وہ بابا کو لے کر گیا. بادشاہ نے اپنی جیب سے ایک لال رومال نکالا اور نکال کر کے اس بابا کو دے دیا، اور بابا سے کہا دیکھو یہ میرے جتنے بھی خدام اور لوگ کھڑے ہیں نا، ان میں سے جو تم کو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آئے نا اس کو یہ رومال دے دو. اور چونکہ اسے ہنسی مذاق کرنی تھی تھوڑی سی، بابا تھے وہ آج کے بابا کی طرح نہیں تھے، بڑے ہوشیار تھے. بابا نے سب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد رومال اپنی جیب میں رکھ لیا، اپنی جیب میں رکھ لیا. بادشاہ کا تو ایک دم پورا موڈ خراب ہو گیا کہ یار میں تو کیا سوچا تھا کسی کی ٹنگل اڑائیں گے، یہ جس کی جیب میں رکھیں گے جس کو دیں گے اس کا مذاق اڑے گا، کہے لگیں گے، لیکن تو عجیب بابا اس نے تو اپنی جیب میں ہی رکھ لیا. بادشاہ نے کہا اچھا بابا جاؤ جاؤ. بابا چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ بیمار پڑا اور سخت بیمار پڑا. طبیب نے کہہ دیا کہ بادشاہ 3 دن سے زیادہ تمہاری زندگی نہیں ہے، 3 دن کے بعد تم مر جاؤ گے. اور پہلے کے طبیب بڑے ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے. آج جتنے بھی ڈاکٹر ہیں نا، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو ہنسی آتی ہے. ڈاکٹر آج کے جتنے بھی ہیں وہ پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور پہلے کے طبیب تو نفس پکڑ کے کہتے تھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے. یہ پہلے کے طبیب تھے، یہ پہلے کے ڈاکٹر تھے. اور آج کے ڈاکٹر کو تو پہلے خود کو بتانا پڑتا ہے یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور پھر وہ دوائی لکھ کر کے دے دیتا ہے. اور پہلے کے طبیب تو نبض، پیشاب یہ خود ہی دیکھ لیتے تھے اور کہتے تھے تم کو یہ مرض ہے. بس اوقات تو چہرہ دیکھ کے کہہ دیتے تم کو یہ تکلیف. تو اس زمانے میں طبیب بڑے ہوشیار تھے. تو طبیب نے دیکھ لیا تو کہہ دیا اب تم 3 دن سے زیادہ نہیں جی سکتے. اور جتنے بھی مالدار ہوتے ہیں نا، پیسہ جن کے پاس ہوتا ہے اور بادشاہت اور اقتدار جن کو ہوتی ہے، ان کو سب سے زیادہ ڈر مرنے کا رہتا ہے. تو جو سب سے بڑے اور ٹاپ لیول کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، وہ ان کے ساتھ ہی رکھتے ہیں. جتنے بھی آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی. تو بادشاہ بھی طبیب ایکسپرٹ رکھتے تھے، ذرا طبیعت خراب ہو فوراً ٹھیک کر دیں. اب طبیب نے کہہ دیا 3 دن سے زیادہ تم زندہ نہیں رہ سکتے. بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اب 3 دن سے زیادہ میں جیوں گا نہیں. خیال آیا کہ جس رعایا پر میں نے حکومت کی ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن سے کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی، وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، چلو آج رعایا کا ارمان پورا کر دیا جائے. اعلان کر دیا بادشاہ نے کہ آج بادشاہ فلاں جگہ بیٹھیں گے، جس کسی کو ملنا ہے آ کر بادشاہ سے ملے. 2 دن تک کے لیے اعلان تھا. اب ساری رعایا آ رہی ہے، بادشاہ سے دیکھ رہی ہے، بادشاہ کو دیکھ کے مل کے جا رہی ہے. بادشاہ اب اسی میں دوسرے دن بابا آ گئے، وہی بابا جن کو بادشاہ نے رومال دیا تھا. تو بابا نے بادشاہ سے پوچھا بادشاہ سلامت، کہاں کی تیاری ہے، بھیڑ بھاڑ اتنی اکٹھی ہو رہی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا بہت لمبے سفر کی تیاری ہے. غور سے سنیے گا، بہت لمبے سفر کی تیاری ہے. تو بابا نے کہا بھئی تمہارے سفر کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، تم جہاں کہیں بھی سفر کرتے ہو تو پروٹوکول ہوتا ہے. تم جہاں کہیں سفر کے لیے جاتے ہو ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہے. تم جہاں کہیں سفر کے لیے جاتے ہو وہاں پر پہلے سے تمہارے لیے انتظام ہوتا ہے. اور تم جہاں کہیں سفر کے لیے جاتے ہو وہاں پہلے سیٹ اپ دیکھ لیتے ہو، انتظام دیکھ لیتے ہو، پھر سفر کے لیے جاتے ہو، پہلے افراد بیچ کر وہاں کا سب کچھ دیکھ لیتے ہو. ارے بھئی یہ تو بتاؤ تم جہاں کا سفر کر رہے ہو وہاں کا کچھ انتظام بھی تم نے کیا ہے؟ کچھ سیٹ اپ بھی ہے، پروٹوکول وغیرہ، کچھ انتظام وغیرہ؟ بس بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. بادشاہ نے کہا یہی تو میری غفلت رہی، وہاں کوئی پروٹوکول نہیں، وہاں کوئی انتظام نہیں، وہاں کوئی ساتھ آنے والا نہیں، کوئی میرے ساتھ نہیں چلے گا. اور افسوس کہ میں نے اپنی پوری زندگی جہاں مستقل نہیں رہنا وہاں کی تیاری میں تو میں نے گزار دی، اور اس سفر کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی. اتنا سننا تھا کہ بابا نے اپنی جیب سے لال رومال نکالا، بادشاہ کو دے دیا اور کہا تجھ سے زیادہ میری نظر میں کوئی دوسرا بے وقوف نہیں ہے. کیا ہم بادشاہ کی طرح بے وقوف نہیں؟
ہے نا بے وقوف. صبح اٹھ کر کہاں کی تیاری کرتے ہیں, شام سوتے ہیں تو کہاں کا سوچ کر سوتے ہیں, اپنی اولاد کے لیے کہاں کی فکر زیادہ کرتے ہیں, انتظامات کہاں کے لیے زیادہ کرتے ہیں, جھوٹ سچ چوری ڈکیتی غلط کاروبار سب کہاں کے لیے کرتے ہیں, یہاں کے لیے. وہاں کیا بھیجا ہے ہم نے, وہاں کی کیا تیاری کی ہے ہم نے, وہاں کا کیا انتظام کیا ہے ہم نے. یاد رکھیں وہ تو ایسی جگہ ہے جہاں مال بھی کام نہیں آئے گا, دولت بھی کام نہیں آئے گی. یہاں کا گھر ختم ہو جائے گا, یہاں کے محلات ختم ہو جائیں گے, یہاں کے مکانات ختم ہو جائیں گے. مطلب یہ نہیں کہ آپ مکان نہ بنائیں, گھر نہ بنائیں. عقل مند انسان وہ ہے جو یہاں رہ کر کے وہاں کی تیاری کرتا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. اور جو صرف جملے پر توجہ چاہوں گا, جو صرف یہاں کی تیاری کرتا ہے اس سے بڑا بے وقوف کوئی دوسرا ہے ہی نہیں, کوئی نہیں. ایک صاحب نے بنگلہ بنایا, بہت خوبصورت بنگلہ, ایک سے ایک اس کے اندر کار جو ہے وہ کارپیٹ بچھوائے, کرٹن لگوائے, ٹائلز لگوائی, سارا فرنیچر سب بہت خوبصورت. لوگوں کو بلایا کہ بھئی آؤ ذرا آ کے میرا بنگلہ دیکھو. سب آئے, کیا میچنگ ہے, کیا کلر ہے, بس وہ جیسا کہ عام طور پر حسرت بھری نگاہوں سے سب نے دیکھا, دیکھ کے تعریف کی سب نے. اسی علاقے کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے اللہ والے, تو جس نے بنگلو بنایا تھا اس نے سوچا کہ ذرا اللہ والے کو بھی بلا کر ان کے قدم پڑ جائیں گے تو اور برکت ہو جائے گی. بلایا ان کو, وہ بھی آئے, ایک نظر دوڑائی اور اس بنگلے والے سے کہا یہاں جو بھی رہے گا نا وہ مر جائے گا. تو وہ بھی آدمی پڑھا لکھا تھا, اس نے کہا حضرت آپ بڑی عجیب بات کرتے ہیں, بنگلے میں جو رہے گا مر جائے گا, تو فلیٹ میں بھی جو رہے گا وہ کہاں پرماننٹ رہنے والا ہے, وہ بھی تو ایک دن مرے گا. جھوپڑے میں بھی رہنے والا ہے ایک دن مرے گا, فٹ پاتھ پہ بھی رہنے والا ہے ایک دن مرے گا. مرے گے تو سب ایک دن, کوئی پرماننٹ رہنے کے لیے تھوڑی ہے. کہیں بھی کوئی رہے, کوئی پرماننٹ نہیں رہ سکتا. کوئی ایسی بھی جگہ ہے بابا حضرت آپ یہ تو بتائیے جہاں آدمی پرماننٹ رہ سکے. کہا میں چاہتا تھا کہ بیٹا تم مجھ سے یہ سوال کر. فرمایا ہاں ایک جگہ ایسی ہے جہاں موت آئے گی ہی نہیں. اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ, وہ کون سی جگہ ہے؟ وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, آخرت کا گھر وہ گھر ہے جہاں موت ہے ہی نہیں, زندگی ہی زندگی ہے, زندگی ہی زندگی. یہ ہے آخرت کا گھر. تو جہاں ہمیشگی کی زندگی ہے وہاں کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور جہاں سے ہم کو کچھ کر جانا ہے, اور یہ بھی ہم نہیں جانتے. میں تو آج کل روز سن رہا ہوں کہ فلاں کا انتقال, فلاں. ابھی کل کسی نے بتایا 45 سال کا کوئی آدمی تھا, اس کا انتقال ہو گیا. 2-3 دن پہلے پتا چلا 35 سال کا تھا, انتقال ہو گیا. کوئی ٹھکانہ نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دیکھا جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میری امت کی عمر اوسطاً اگر دیکھا جائے تو 65 کے قریب کی ہوگی. بس زیادہ اس سے کوئی جی نہیں سکے گا الا ماشاءاللہ. جس کو مل گئی, باقی 60-65 کے اندر. تو اب ہم دیکھیں, چلیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں, ابھی تک دیکھیں آپ میں سے میکسیمم 30-35 25 40 50 60 کی عمر کے. آج صرف جا کر بستر پر لیٹ کر صرف اتنا سوچیں کہ جہنم سے بچنے کا ہم نے کیا انتظام کیا, اور جنت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی, اور آخرت کے لیے ہم نے کیا سامان تیار کیا. جہاں کوئی کام نہیں آئے گا, بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے, مال بھی کام نہیں آئے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون, قیامت کے دن مال بھی نفع نہیں پہنچائے گا, بیٹے بھی نفع نہیں پہنچائیں گے. کیا تیاری کی ہم نے؟ ہے کچھ انتظام ہمارے پاس؟ ہم نے وہاں کے بارے میں کچھ سوچا؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, آج کے اس پروگرام کے ذریعے میں آپ کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں